السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ خوبصورت چہرہ، جھیل سی گہری آنکھیں، پنکھڑیوں کو مات دیتے گلابی لب، گلاب سی رنگت اور چہرے کی عین وسط پر دھرا گہرا سیاہ تل، وہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ اسے خوبصورتی بڑی فیاضی کے ساتھ عطا کی گئی تھی، ایسی خوبصورتی جس کا ہر جانا اس نے زندگی میں بار بار بھرا۔ اس نے 16واں سن طے کیا ہی تھا کہ رشتوں کی لائن لگ گئی۔ اس کی خوبصورتی سے اچھی طرح واقف اور کسی حد تک خوفزدہ اس کے اماں ابا کو بھی اسے کھونٹے سے باندھنے میں ذرا تحمل نہ تھا، یہاں تک کہ اس کے بابا نے اپنی ہی ذات کے دیرینہ دوست کو ان کی اکلوتے سپوت کے لیے ہاں کر دی۔ لڑکے کی قابلیت پر کوئی شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ انجینئر تھا، ایک اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز بھی تھا، البتہ کمی تھی تو شکل و صورت کی۔ صورت کے اعتبار سے وہ زہرا کے پاؤں کی دھول برابر بھی نہ تھا، لیکن یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ مرد کی شکل کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اگر جیب وزنی ہو تو۔ یہ وہ خوبی ہے جو تمام عیب چھپا دیتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کے لیے زہرا نے من ہی من میں کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ دلہن بنی، اپنے تمام خواب بند مٹھی میں لیے بابل کا آنگن عبور کر گئی۔ رسموں کے پل عبور کرتے مسعود میاں بھی حجرہ عروسی میں پہنچے، جہاں زہرا اپنی تمام امنگیں اور آرزوئیں سمیٹے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ مسعود میاں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دم بخود رہ گئے۔ جو سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کے پایا، مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ ان مردوں میں سے نہ تھے جو محبت و ستائش کی ڈوری سے باندھ کر اس کو چاند پر لے جاتے، وہ تو ہر صورت اپنی برتری قائم رکھنے والوں میں سے تھے۔ وہ زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اس نے اپنے سے کمتر صورت والے مرد کو دیکھا؟ وہ اپنے ساتھ قسمت کے اس مذاق کو سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ پھر ساس امی نے دوسرے دن ہی کھیر میں ہاتھ ڈلوا کر اسے باقاعدہ کچن سے روشناس کروایا۔ گھر میں اس کے اور مسعود میاں کے علاوہ 3 نندیں، ایک دیور، ساس اور سسر تھے۔ سلیقہ، خدمت اس کی گھٹی میں پڑے تھے۔ وہ مستعدی و لگن سے سب کرتی۔ یہ کیا، چائے میں اس قدر میٹھا ڈالا ہے؟ مسعود میاں نے چائے کا کپ اس قدر زور سے پٹخا کہ تھوڑی سی چلک ہی گئی۔ وہ سہم سی گئی، اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ وہ محض سوچتی تھی، کہنے کے لیے نہ ہمت تھی اور نہ ہی جرأت۔ یہ کپڑے کلف کیسے لگائے ہیں تم نے؟ تمہیں استری کرنا نہیں آتی؟ مسعود میاں منہ بگاڑ کر کہتے۔ اور یہ روٹی کیسی بنائی ہے، اتنی سخت روٹی؟ اسے روٹی بنانا سکھائیں۔ وہ اپنی اماں سے مخاطب ہوتے اور وہ سہم جاتی۔ ایک چیز صحیح کرتی تو دوسری چیز خراب ہو جاتی، کوئی نہ کوئی خرابی اس کے کیے کاموں میں نکل ہی آتی۔ اور زہرا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی کم صورت کے باعث احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ زہرا پر ہر دم نکتہ چینی کرتے، بلکہ مختلف پابندیاں بھی عائد کرتے۔ ویسے بھی وہ عورت کی پسند ناپسند کی آزادی دینے کے قائل نہ تھے۔ زہرا کی خوبصورتی انہیں کھٹکتی رہتی، ان کی کم صورت کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ تقدیر کی ستم ظریفی نے زہرا کے جرائم کی فہرست اور بڑھا دی اور 3 بیٹیاں جننے کا بوجھ بھی اس کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ مسعود میاں کو اب زہرا کی فرما برداری سے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ دل بھر گیا تھا ان کا، مگر کوئی بہانہ نہ تھا راہ فرار کا۔ اور جب ڈھونڈنے سے بھی کوئی وجہ ڈھونڈ نہ پائے تو بیٹی کی کمی کی وجہ بنا کر دوسری بیگم بیاہ لائے۔ آفرین تھی زہرا پر، اس کے ہونٹوں پر لگے کفل زنگ آلود ہو چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے شوہر کے دل میں موجود دوج کو جانتی تھی، تو اس کو فرق نہیں پڑا۔ جس نے بھی سنا انگلیاں دانتوں میں داب لیں۔ کیا کمی تھی اس میں، کیا صورت، کیا سیرت، کیا خدمت گزار! لوگ نئی دلہن سے اس کا تقابل کرتے، پہلی والی اور دوسری والی میں کسی طور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسعود میاں کی دوسری بیگم شگفتہ، وہ تو من چاہی اور خودسر تھی، نہ اس کو کسی نے ٹوکا کہ اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے غرض بھی نہ تھی۔ جب دل چاہتا، جیسے دل چاہتا کی عملی تفسیر تھی۔ زہرا! شگفتہ کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ چونک گئی۔ شگفتہ تو کبھی 9 بجے سے پہلے کمرے سے قدم باہر نہیں نکالتی۔ زہرا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے،
مجھے چائے بنا دو، اگر ساتھ کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی دے دو، مجھے دوا کھانی ہے۔ شگفتہ نے کن پٹی کو مسلتے ہوئے کہا تو زہرا سر ہلا کے رہ گئی۔ پھر شگفتہ کی طبیعت خوشخبری سن کر ہی سنبھلی۔ وہ امید سے تھی۔ اس بار مسعود میاں نے خوب ناز اٹھائے، جیسے ہی ان کی پہلی اولاد پیدا کرنے جا رہی ہوں۔ پھر ان کی امیدیں پوری ہوئیں اور شگفتہ کی خوش بختی میں ایک اور چاند لگ گیا جب وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے بیٹا صرف پیدا ہی کیا تھا، پالنے کے لیے زہرا کو تھما دیا، اور زہرا، وہ تو اس کے بیٹے کو اپنی سگی اولاد ہی سمجھتی، اس کے ناز اٹھاتی، اور اس کی ماں کے پاس اتنی فرصت ہی کب تھی کہ اسے دیکھتی۔ وقت اپنے دامن میں کتنی تلخ اور شیریں یادیں سمیٹتے گزر ہی جاتا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، اب وہ ہر بات کو سمجھتے۔ امی، آپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ ہر کام آپ نے اپنے ذمے کیوں لیا ہوا ہے؟ زہرا کی چھوٹی بیٹی اس کے بالکل برعکس تھی، منہ پھٹ، حاضر جواب، زیادتی قطعی برداشت نہ کرنے والی۔ وہ اپنی ماں سے اکثر یہ سوال کرتی، فاطمہ بیٹا، تم ایسی باتیں نہ سوچا کرو، ویسے بھی تمہاری شادی میں کم دن رہ گئے ہیں، خوشی خوشی شادی کی تیاری کرو۔ زہرا نے اپنی جذباتی اور حساس بیٹی کا دھیان بٹانا چاہا۔ امی، آپی اور بچوں تو جا چکی ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی تو پھر آپ کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کو دوسروں کی فکر رہتی ہے، کبھی خود کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے؟ کتنی اکیلی ہو جائیں گی آپ۔ کیوں بیٹا، تمہارا بھیا احمد ہے نا؟ زہرا کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ کیوں نہ ہوتا، ان دونوں ماں بیٹے کا رشتہ ہی ایسا تھا۔ سگی اولاد سے بڑھ کر مان دیا تھا احمد نے زہرا کو، مگر فاطمہ کبھی مطمئن نہ ہوتی۔ اور پھر فاطمہ بھی بیاہ کر چلی گئی اور زہرا واقعتاً اکیلی ہو گئی۔ احمد کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور وہ روزگار کی تلاش میں تھا۔ زندگی ایک ہی ڈب سے گزر رہی تھی کہ ایک نیا امتحان سر پر آ گرا۔ مسعود میاں کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے لگ کے رہ گئے۔ ساری جوانی شوہر پہ حق جتانے والی اور شوہر نامی لفظ سے جڑا ہر فائدہ اٹھانے والی پر جب مشکل پڑی تو بنا کسی توقف کے پیچھے ہٹ گئی۔ زہرا بیگم، اب آپ مسعود کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لیں، میری جان اس قابل نہیں کہ کسی اور کو سنبھال سکوں۔ انہیں کہنے میں ذرا تامل نہ ہوا۔ اور زہرا، اس نے تو اعتراض اور انکار کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ پھر لاغر، اپاہج اور کمزور مسعود میاں اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ وہ ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتی اور وہ بے زبان اسے تکتے جاتے۔ کس قدر ظلم ڈھائے تھے اس عورت پر، انہیں احساس ہوتا۔ ضمیر ملامت کرتا۔ ایک دن وہ کھانا کھلا رہی تھی جب مسعود نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ زہرا تو جیسے مجسمے حیرت بن گئی۔ کس قدر ضبط سے کام لیا، پھر بھی دو آنسو لڑک کر بغاوت کر ہی بیٹھے۔ وہ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ کیوں ایسا سلوک کیا میرے ساتھ؟ میں اس کی حقدار تو نہ تھی، اتنی عرضہ تو نہ تھی زہرا کے؟ مگر اب ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر رہ گئے۔ پھر دن بدن ان کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ شگفتہ نے جب یہ دیکھا تو ایک دن ان کے پاس آئی اور بولی، ویسے تو میرا احمد ہی اکلوتی اولاد نرینہ ہے، مگر اتنی جائیداد ہے تو وصیت بھی کر جائیے کہ شرعی حصے کے علاوہ سب کچھ میرے احمد کا ہے اور میرا۔ مسعود بے بسی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب عقل آئی تھی کہ کھوٹ تو ان کی اپنی ذات میں تھا، اسی لیے تو ہیرا صرف بیوی سے خود ہی دور ہو گئے اور اس پتھر کو سر کا تاج بنائے رکھا۔ احمد کو بھیجو، انہوں نے مشکل سے لفظ ادا کیے۔ وہ احمد کو بلا لائیں۔ احمد باپ کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تو مسعود نے شگفتہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ میرے سامنے ہی بات کر لیں، جو بھی بات کرنی ہے، میں غیر تو نہیں ہوں نا؟ مگر مسعود میاں کراہنے لگے۔ احمد نے ماں کو جانے کا اشارہ کیا۔ بس پھر تو شاید انہیں وصیت کرنے کا ہی انتظار تھا۔ کام پورا ہوا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ پورا گھرانہ سوگ میں ڈوبا تھا۔ بس اب زہرا اس گھر میں نہیں رہے گی۔ شگفتہ، جو فطرتاً ایک شفاق اور سخت دل عورت تھی، پورے کروفش سے بولی، بڑی امی کہیں نہیں جائیں گی، یہ گھر اور تمام جائیداد بابا بڑی امی کے نام کر گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم نے روکا کیوں نہیں انہیں یہ کرنے سے؟ تنگ دل شگفتہ ہذیانی ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ مسعود کو دنیا چھوڑے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے۔ احمد دھیرے سے چلتا ہوا زہرا کے پاس آیا
ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، بس ماما، اب نہیں روئیں گی آپ کا بیٹا آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ روتے ہوئے زہرا کی ہچکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور آپ، وہ شگفتہ سے مخاطب ہوا، مجھے آپ کی فطرت کا اندازہ تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کا گھر اور بہنوں کا میکا چھوٹے، اس لیے میں نے خود بابا سے درخواست کی تھی کہ سب بڑی امی کے نام کر دیں۔ احمد نے پرسکون لہجے میں اپنی ماں کو بتایا۔ دیر سے ہی سہی، زہرا بیگم کو احمد کی صورت میں ٹھنڈی چھاؤں میسر آ ہی گئی تھی۔